اپنے نبی کو خاتم الانبیاء بنا کے بھیجیا ہوئے. اور ہر آیا کریمہ دا کوئی نہ کوئی شان نزول ہوتا ہے جس کی وجہ تو آیت نازل ہوتی ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نے کہ جڑے وکدے وکاندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ پہنچ گئے, غلامی دے اندر آ گئے, کسی نے اغوا کر کے انہوں نے ویچیا تو وکدے وکاندے کریم آقا دے کول تشریف لے آئے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جناب حضرت زید بن حارثہ دا وقت گزرن لگ پیا. آپ نے جدوں اباؤ اجداد نوں پتہ چلیا, پیو دادے نوں پتہ چلیا, رشتہ داراں نوں پتہ چلیا, تے انہاں جناب سارے نے اکٹھے ہو کے اے ارادہ کیتا کہ مسلمانوں دے ایک نبی نے جنہاں دے کول ساڈا بیٹا ہے اساں کیوں نہ انہاں کول چلے جائیے اور اپنا مال بھی نال لے جانے ہاں, جو تاوان منگن گے, جو قیمت منگن گے, اپنے بچے دی قیمت ادا کر کے اپنا بچہ واپس لے آئیے. ساری فیملی یہ میٹنگ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گئے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے آ کے عرض کی تھی کہ اے ساری خوش قسمتی ہے کہ ساڈا بچہ کسی غلط بندے دے کول نہیں چلا گیا بلکہ تاڑی غلامی دے وچ آیا ہے, اور تساں صادق بھی جے, تساں امین بھی جے, تساں بڑے سخی دل جے. اساں چاہنے ہیں کہ ساڈا بچہ قیمت خرید اساں ادا کر دینے ہاں تو ساڈا بچہ سانو واپس دے دیتا جائے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیمت کی گل کیڑی ہے, قیمت کی گل کیتی کنے ہوئے؟ فرمایا تساں سوال کرو محمد مصطفیٰ عطا کر دیں گے. موبائل اپنا دے دو, محمد مصطفیٰ عطا فرما دیں گے. میرے امام الانبیاء حضرت جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو فرمایا کہ تساں سوال کرو نہ کہ ساڈا بچہ دے دیو, میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ نے بلایا, فرمایا بیٹا گل سنو. آئے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تساں انہوں نے جان دے ہو؟ انہوں نے کہا یہ میرے والد محترم اور میرا چاچا ہے, میرا ماما ہے, یہ میرے قریبی رشتہ دار نے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تانوں لین واسطے آئے نے, انہاں دے نال جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں انہاں دے کول نہیں جانا چاہتا بلکہ میں تا زندگی تہاڈے کول ہی رہنا چاہنا ہوں. کہو سبحان اللہ. حضرت زید بن حارثہ مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر عرض گزار کملی والیا میں اپنے ماں پیو دے نال نہیں جانا چاہتا, اپنے رشتہ داراں دے کول نہیں جانا چاہتا. کملی والیا میں چلنا وا تہاڈی غلامی دے اندر وقت گزارا. جدوں آپ دے ابا و اجداد نے سنیا, آپ دے والد محترم نے سنیا, آکھیا بیٹا زید کی گل پیا کرنا ہے, لوگ اپنی آزادی واسطے بڑیاں بڑیاں قیمتاں ادا کر دے وے, اساں تیری قیمت ادا کر کے آزاد کروانا چاہنے ہیں, لیکن تو عجیب بندہ ہے, تو جناب اپنی غلامی نو آزادی تے ترجیح دے رہا ہے. حضرت زید بن حارثہ بولے, فرمایا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر انمول کر دیا. کملی والے میں نہیں جانا چاہتا, میں اپنے ابا و اجداد نال نہیں رہنا چاہتا, میں تہاڈے کول رہنا چاہنا وا. مینوں اپنے قدماں 'چ جگہ عطا کر دیو. میرے آقا امام الانبیاء نے آپ دے والدین نوں فرمایا جویں بچے دی رضامندگی ہے اسی طرح تساں بھی اپنی رضامندگی کر لو. اگر بچہ جاندا ہے تے لے جاؤ, اگر بچہ نہیں جانا چاہتا بچے نو دے حال تے چھڑ دیو. جدوں آپ دے والدین نے ویکھیا آکھیا اے تہاڈے نال پیار کردا ہے, اے تہاڈی غلامی چ رہنا چاہندا ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر زید ساڈی غلامی چ رہنا چاہندا ہے اساں بھی اینوں اج تو بعد اپنا بیٹا بنا لیا ہے. اج تو بعد جیڑا بھی انہاں نوں پکارے گا زید بن محمد کہہ کے پکارے گا, میرے
آقا نے منہ بولیا بیٹا بنا لیا. آپ تے جدوں والدین نے انہوں نے اے منظر ویکھیا اس وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. انہیں آکھیا جیڑا بچہ اپنے بچپن نو قربان کر کے تاڑی غلامی چی آ گیا ہے تو ساڑا زیادہ حق بندا ہے اساں بھی اپنیاں جوانیاں اپنی ساری جائیداد تاڑے قدمہ تے نچھاور کر دیئے اور تاڑی غلامی دا پٹا گلے چپا لیے. میرے آقا کریم دے غلامو جناب زید بن حارثہ نے جدو آقا دے واسطے قربانی دیتی اپنا ماں پیو چھڑ دیتا اپنے قبیلے والے چھڑ دیتے. میرے آقا نے اپنا بیٹا بنا لیا. جدھر بھی جاندے نے لوگ کہندے نے زید بن محمد اور محمد دا بیٹا جا رہے ہیں انہاں دا نام یہ پہ گیا. وقت گزرتا گیا حضرت زید بالغ ہو گئے آپ جوان ہو گئے. میرے آقا نے جناب زینب اے جناب مکے دے اندر میرے آقا دی قریبی رشتہ دار میرے آقا کریم نے او دے نال حضرت زیدہ نکاح کر دیتا. جدوں نکاح ہو گیا آپس کے اندر میاں بیوی دا معاملہ مجرا نہ زیادہ چل سکیا. حضرت زید نے طلاق دے دیتی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے جناب سیدہ زینب ام المومنین دلال میرے آقا کریم نے نکاح کر لیا. وہ مدینے دے یہودیاں اعلان کیتا شور مچانا شروع کر دیتا. ویکھو جی محمد مصطفیٰ نے اپنی بہو نہ نکاح کر لیا ہے اپنی جناب بیٹے دی بیوی نہ نکاح کر لیا ہے. رب کائنات نے جدو نبی دے متعلق ایک غلط جملہ بولیا گیا رب نے قرآن نازل کر دیتا. فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا. فرمایا کائنات والے محمد کسی مرد دے باپ نہیں محمد کسی رجل دے باپ نہیں بلکہ اے اللہ دے رسول نے اور خاتم رسول بن کے آئے لے ختم نبوت تاج پہن کے آئے لے. اے میرے آخری نبی نے رب نے اپنے نبی دا دفاع کیتا اور ایک مرتبہ نہیں جتھے بھی میرے آقا دی ذات جدوں بھی دشمن نے جملہ کوئی بولیا میرے نبی خود بولے نہیں بلکہ رب نے دفاع کیتا ہے اور قیامت تک اعلان کر دیتا اور دنیا والے ہو کوئی اپنے لیڈر دے دفاع وچ بولے گا کوئی اپنی پارٹی دے دفاع وچ بولے گا اور کوئی اور ہوئے گا جنہ فقط محمد کی عزت بولے گا. وہ بندہ کلا نہیں وہ اللہ بھی ہو دے نال ہے کیونکہ اللہ بھی اپنے یار دا دفاع کرنے والا ہے. اللہ بھی ہو دے نال ہے اللہ بھی اپنے نبی دا دفاع کرتا ہے. اگر میرے آقا امام الانبیاء جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چھوٹے شہزادے ہوئے میرے آقا دے کر بیٹا پیدا ہویا جناب سیدنا عبداللہ نام رکھیا. میرے آقا دے کر بیٹا پیدا ہویا جناب طیب و طاہر رکھیا. میرے آقا دے کر بیٹا پیدا ہویا جناب ابراہیم بن محمد نام رکھیا. میرے آقا دے بیٹے جڑے نے جیویں جناب شیر خارگی دی عمر ہے دودھ پین دی عمر ہوندی ہے شہزادے دنیا تو انتقال کر جاندے نے شہزادے دنیا تو پردہ کر جاندے نے. لوگاں نے پھر شور مچانا شروع کیتا. انہیں آکھیا اے تے ابتر ہو گئے. ابتر انہوں عربی دے اندر کیا جاندا ہے جدی نسل اگے نہ چل سکے جتا کوئی نا لین والا نہ ہوئے جتا کوئی ذکر کرنے والا نہ ہوئے انہوں عرب دے اندر ابتر تے نا تو بولیا جاندا سی کہ ایدہ بیٹے بھی مر گئے ایدہ جناب ایدہ خاندان مور گیا اے جناب ایدہ نا نشان مٹ جائے گا. لیکن میرے نبی دے متعلق جو شہزادے انتقال کرتے ہوئے وہ یہودیاں لباب اعلیٰ کیتا. انہیں آکے نعوذ باللہ من ذالک محمد ابتر ہو گئے انہاں دا خاندان نہیں اگے چلے گا انہاں دے والد بھی کلے سن محمد بھی کلے سن اکو انہاں دے بیٹے ختم ہو گئے. لیکن رب نے قرآن نازل فرما دیتا فرمایا میرے نبی دے متعلق لفظ بولن والے ہو اپنی زبانوں لگام دیو. اللہ اپنے نبی نے مخاطب کیتا فرمایا انا آتینا
کل کوثر سونے اسا تینوں خیر کثیر دے دیتا ہے فصلی لربک وانحر تسا رب دی بارگاہ دے اندر نماز پڑھتے رہو تسا قربانی کرتے رہو ان شانیہ کا والابتر سونے جڑا تیرا دشمن ہے وہ تے آپ جڑ کٹائے وہ دی اپنی اصلیت کوئی نہیں نسل وہ دی ختم ہوئے گی جڑا تیرا دشمن ہے تیرا نام اسا جو لائن والے ہیں گیا فرمایا ورفعنا لک ذکرک سونیا تیرے ذکر نو بلند کرنے والا کوئی دنیا دا بندہ نہیں بلکہ تیرے ذکر نو تیرا رب بلند کر رہا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کیونکہ عرب دا روایت سی کہ جنہوں منہ بولا بیٹا کہندے سن انہوں جائیداد وچ بھی وراثت دے دینی وراثت دا بھی حصے دار بنا دینا عرب دی ایک من گھڑت رسم سی اور میرے آقا رسمہ جڑیاں ختم کرنے واسطے آئے جڑیاں رسمہ اسلام دے مخالف ہو میرے آقا رسمہ مٹان واسطے آئے میرے نبی نے تا حضرت زینب نال نکاح کیتا فرمایا تاکہ اے رسم ختم ہو جائے عربان دے ذیل کلیئر ہو جائے کہ جڑا منہ بولا بیٹا ہوندا ہے وہ وراثت کے اندر حصے دار نہیں ہوندا میرے نبی نے نکاح کر کے رسم بھی ختم کی تھی رب نے فرمایا حبیب تو رسم ختم کر اصل نبوت کا سلسلہ تاڑے تے تمام کر دیتا ہے رب نے جدو قرآن نازل کیتا رب نے فرمایا سونے نبی اصل تانو اپنا آخری نبی بنا کے دنیا تے مبعوث کیتا ہے جنہوں رب آخری نبی کہتے خدا دی عزت کی قسم ہے میرے آقا تو بعد کوئی نبوت دعویٰ کرے وہ کل بھی مرتد سی آج بھی مرتد ہے اور جڑا آقا دے متعلق بے ادبی دا جملہ بولے وہ کل بھی رب دے عذاب دا مستحق سی آج بھی عذاب دا مستحق ہے تو نبی دی عزت دا پہلا دے وے وہ کل بھی مصطفیٰ دا منظور نظر سی وہ آج بھی مصطفیٰ دا منظور نظر ہوئے گا میرے آقا دی دفاع کرنا کوئی چھوٹا جا کام نہیں حضور دی عزت پہلا دینا کوئی چھوٹی کی بات نہیں میرے نبی دے متعلق آکھیا گیا کہ میرے نبی نعوذ باللہ انہاں دی نسل نہیں چلنی رب نے دفاع دے اندر قرآن نازل کیتا آکھیا جی انہاں نے اپنے جناب بہو نال نکاح کیتا نبی دی عزت دا مسئلہ آ گیا رب نے خود قرآن نازل کیتا جتھے بھی نبی دی عزت دا معاملہ آیا رب نے خود قرآن نازل کیتا فرمایا حبیب اتھے تساں نہیں بولنا تاڑا اپنا بولنا اے دشمن تسلیم نہیں کرنگے میں جو تاڑا یار ہے میں جو تاڑا جان والا ہاں میں تاڑا دفاع کرانگا جدو یار دے دروازے دے ادب دی گل ہوندی ہے جدو یار دی چوکھر دا ادب دی گل ہوندی ہے رب دے پیارے حبیب دے دروازے تے بیٹھ کے ایک جناب قبیلے والے لوگ آئے باہروں آ کے آوازاں دینیاں شروع کر دیتیاں میرے آقا نو بلان لگ پے رب نو انہاں دا اے بلانا پکارنا بھی پسند نہیں آیا فرمایا کائنات والیو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض انج میرے نبی نو نہ پکاریا جے جویں آپس ایک دوجے نو پکارتے ہو اگر انج پکاریا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تاڑیاں نمازاں ضائع کر دواگا تاڑیاں زکاتاں ضائع کر دواگا تاڑے صوم صلاتاں ضائع کر دواگا تاڑے حج ضائع کر دواگا اور تانوں پتہ بھی نہیں چلن دواگا یا اللہ پھر کی کریے فرمایا او لوگ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ جنہاں مصطفیٰ دے کول بیندے نے اپنی آوازاں نو پست رکھ دے نے آوازاں ہولیاں کر کے بول دے نے فرمایا اولئک الذی نمت علی اللہ قلوبہم للتقوی اللہ نے انہاں دے دل دے وچ تقوی بھی داخل کر دیتا ہے رب نے ایمان بھی انہاں دے دل چ داخل کر دیتا ہے فرمایا لہم مغفرہ و اجر عظیم وہ بخشے ہوئے لوگ نے
وہ بخشے گئے نے جن نبی دی آواز تو آواز نہ بلند کرن وہ بخشے ہوئے نے ان آواز اجر عظیم ہے سورہ حجرات دیاں ساری آیتاں میرے نبی دی شان بیان کر دیاں نے یا اللہ پھر جڑے بولے نے فرمایا جڑے یار کے دروازے تے آ کے بول رہے نے فرمایا انہاں نوں یہ مشورہ ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات جڑے یار دے حجرات دے باہر کھڑے ہو کے آوازاں دے رہے سن اکثرہم لا یاقلون انہاں نوں شعور نہیں ہے گا کہ یار دا مقام کی ہے انہاں نوں پتہ ہی نہیں یار دی عزت کی ہے یا اللہ پھر کی ہونا چاہیے رب نے فرمایا اگر او ولو انہم صبروا اگر صبر کر کے بیٹھ جاندے حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم یار اپنی شان دے مطابق میرا حبیب اپنی عزت دے مطابق میرا حبیب اپنی مرضی دے مطابق خود باہر تشریف لے کے ہوندا فرمایا یہ انہاں واسطے بھی بہتر ہوندا انہاں دے اندر یار دی رضا بھی شامل ہو جاندی یار دے دروازے دا ادب رب سکھاوندا ہے جتھے جتھے میرے آقا دی عزت کی بات آئے گی رب کائنات کا قرآن نازل ہو گیا اگر ایک بدبخت نے میرے مصطفیٰ کے متعلق یہ جملہ بولیا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور نے کہتے انہیں آکھے جی مجنون ہے مجنون کا لفظ بول دیتا کہ بچے نو لاتا پیچھے پتھر مارنے تھے میرے آقا کے متعلق جملہ بولیا رب نے فرمایا حبیب تسا نہیں بولنا بولو تسا دے بولو نا حبیب تسا نہیں بولنا تاڑی عزت کی گل ہوئے میں بولنا گا جتے میری عزت کی گل ہوئے حبیب تو بولنا ہے جتے رب نے اپنی وحدانیت اعلان کروایا فرمایا کل هو اللہ احد سونیا تو کہہ دے اللہ ایک کے جتے اپنی شان بیان کروانی ہوئے اتے نبی دی زبان ہوتی ہے جتے نبی دی شان بیان کرانی ہوئے اتے رب خود بولو کہ بیان کرتا ہے انہیں لفظ بولیا ایک لفظ کا جواب ایک لفظ دے دیتا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے رب نے 10 عیب بیان کیتے فرمایا سورہ نور دیاں آیتاں نازل فرما دیتیاں فرمایا حبیب آج جڑا تیری بے ادبی دا جملہ بولن والا گستاخ تے بے ادب ہے جڑا تیرے متعلق آندا ہے کہ نعوذ باللہ تعالی ذہنی توازن ٹھیک نہیں پیارے حبیب اے چغل خور بھی ہے اے عیبی بھی ہے اے زانی بھی ہے اے شرابی بھی ہے سونیا اے سارے عیب تر پائے جاندے لے رب نے آخر کے اندر ایک جملہ بولیا فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم سونے جڑا تیری بے ادبی کر لیا ہے اے حلال دا نہیں ہے گا اے حرام زیادہ ہے رب نے قرآن دے وچ او دے نسب دا بیان کر دیتا فرمایا اے حلال دا نہیں یعنی رب دسنا چاہتا ہے جڑا نبی دی عزت دے پیرا دے وے او حلالی دے سکتا ہے جڑا نبی دی بے ادبی کرے اپنا نسب جا کے تلاش کرے حلالی نبی دا بے ادب ہو نہیں سکتا اور جڑا بے ادب ہوئے وہ حلالی ہو ہی نہیں سکتا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 وہ کافر نے آکھیا بھی ساریاں گلاں ٹھیک نے میرے جو سارے عیب موجود نے 9 عیباں دا میرے پتا ہے کہ میرے اندر موجود نے واقعتاً میں سارے عیب میرے اندر موجود نے لیکن آج نسب والا معاملہ ہے نسب تک میری ماں بھی پتا ہے اپنی ماں دے کول چلا گیا جا کے تلوار سونت لئی تلوار کٹ کے اپنی ماں نو کہندا ہے ماں سچی سچی دسی میں کدا پتر رہا ماں نے آکھیا بیٹا ہویا کی ہے انہیں آکھیا محمد جدوں بھی بول دے لے سچ بول دے لے انہاں دی زبان چوں نکلے کہ میں حلال دا نہیں 10 منٹ تینوں میں قتل کر دے لے ماں کہندی بیٹا تیرا باپ بڑی جائیداد دا وارث سی بڑے منپیاں دا وارث سی بڑیاں پراپرٹیاں دا وارث سی لیکن نام مرد سی اولاد دے قابل نہیں سی میں ایک چرواہے دے نال منہ کالا کر کے او دی وجہ تے تو پیدا ہوئے انہیں آکھیا محمد نے سچ کیا ہے اذا مطلب ہے محمد سچے نے انہاں دیا ساریاں گلاں سچیاں نے میں آکھیا خدا دی عزت دی قسم ہے اسا قیامت تک ایک ہی نتیجہ لے آوے جڑا قیامت تک نبی دی بے ادبی کرے گا او دے نسب دے وچ ضرور کر پاوے اور جڑا قیامت تک آقا دی عزت دا پہرا دے گا اللہ نے انہوں حلالی بھی بنایا ہے او دی ماں بھی پاکیزہ ہے او دا باپ بھی اللہ نے کوئی نیک پیدا کیتا ہے
یہ نبی دی دفاع کے اندر رب بولیا ہے میرے نبی کا نام کی ہے محمد، محمد میرے آقا کا نام ہے۔ محمد امالا کی ہے، محمد امالا جی بار بار تعریف کیتی جائے، جی بار بار تعریف کیتی جائے۔ میرے آقا دی تعریف اللہ تو بھی زیادہ کیتی گئی ہے، میرے آقا دی تعریف اور ذکر مصطفیٰ اللہ دی ذات تو بھی زیادہ کیتا گیا اور کیتا جائے گا۔ اور رب دے قرآن دا فیصلہ ہے، فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فرمایا ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز مٹ جائے گی، اللہ دی ذات باقی رہے گی۔ اور اللہ کرتا کی ہے، اللہ کہتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا جدو اللہ اللہ کہنے والے دنیا جو مٹ جائیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، موت میں بھی موت آ جائے گی، فرشتے بھی انتقال کر جائیں گے، ہر بندہ مٹ جائے گا، اللہ دی ذات باقی رہے گی۔ اور اللہ کوئی نماز روزہ تے نہیں کرتا، اللہ اپنے یاد کا ذکر کرتا ہے۔ جدو اللہ اللہ کہنے والے بھی ختم ہو جائیں گے، اس وقت بھی نبی نبی پکاریا جا رہا ہوگا۔ محمد اللہ ہی ایسے واسطے رکھے ہے جی بار بار تعریف کیتی جائے۔ میرے آقا دی تعریف کون کرتا ہے؟ رب کرتا ہے۔ میرے آقا تعریف کون کرتا ہے؟ رب کرتا ہے۔ اور جی رب تعریف کرے پوری کائنات اللہ نو چاہتی ہے تو راضی ہو جائے، اللہ چاہتا ہے میرا یار راضی ہو جائے۔ ایسے وجہ تو تے میرے آقا مسجد اقصی دی طرف نماز منہ کر کے پڑھ رہے سن۔ آج لوگ جناب پارلیمنٹ دے وچ بیٹھ کے ایک خبیث عورت کہندی ہے وہ تو یہودیوں کا قبلہ تھا، ہمارا قبلہ تو کعبہ ہے۔ میں نے کہا تجھے تاریخ کا پتہ نہیں، میرے آقا نے ایک دن دو دن نہیں، میرے آقا نے 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے میرے آقا نے نماز پڑھی ہے۔ بیت المقدس کی طرف میرے آقا نے 17 مہینے نمازیں ادا کی۔ اور یہ بات سمجھ لو، جہاں میرے آقا نے مسجد اقصی کی طرف بیت المقدس کی طرف آقا نے منہ کیا ہے تو یہ اسی لیے نہیں کیا تھا کہ میرے آقا کی امت قیامت تک یہ کہے وہ تو یہودیوں کا معاملہ تھا۔ نہیں، میرے آقا کی معراج بھی بیت المقدس سے ہوتی ہے۔ اور یہ پیغام ہے کہ مسجد اقصی کو تنہا چھوڑ کر اپنی ایٹمی طاقتوں پہ مال کرنے والوں، یہ ایٹمی طاقت تمہیں نہیں بچائے گی۔ اگر تمہیں بچانا ہے کسی چیز نے تو فقط محمد مصطفیٰ کے سہارے نے بچانا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اپنے نہیں، اس نے مذمت کی، ہم نے مذمت کی، یہ مذمت کھیلنے کی بات تھی نہیں۔ جب آقا کی مسجد اقصی کی بات آتی ہے، میرے آقا کریم کے قبلے کی بات آتی ہے جسے قبلہ اولا کہا جاتا ہے، اس وقت ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، لیکن آقا کی جناب مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور یہی بات تھی میرے آقا کے غلام جناب عمر فاروق نے مسجد اقصی کو آزاد کروایا، جناب صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو آزاد کروایا۔ اور پوری زندگی جب بھی حج کے لیے پیسے جوڑتے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی درمیان میں جہاد کا معاملہ آ جاتا، صلاح الدین ایوبی جہاد پہ رقم خرچ کر دیتے تھے لیکن حج کے لیے نہ جا سکے۔ دنیا کو کیا پیغام ہے کہ جب اقصی کے اوپر بمباری کی جا رہی ہو اس وقت خانے کعبے کی زیارت کرنا افضل نہیں ہوتا بلکہ مسجد اقصی کا دفاع کرنا افضل ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا اور اللہ نے اپنے حبیب کو راضی کیا۔ میرے نبی نماز کی حالت میں کھڑے تھے اور میرے آقا نے کیا کیا؟ چہرہ اوپر کیا، آسمان کی طرف دیکھا۔ جب میرے آقا نے چہرہ کیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا قد نرا، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا جمع متکلم کا صیغہ ہے، فرمایا قد نرا، خدا پیارے حبیب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ جو بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں، پریشانی کی کیا بات ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ جدھر چہرہ پھیر دیں گے ہم قیامت تک آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اسی جگہ کو قبلہ بنا دیں گے۔ میرے نبی کی رضا رب چاہتا ہے، لیکن نبی کی رضا اسی کے اندر ہے
کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب غزوہ تبوک کے موقع پہ مولا کائنات کو اپنے مدینے کا پیچھے نائب مقرر کر دیا. میرے آقا تشریف لے کے چلے گئے, مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ یہ اللہ کا شعر ہے, یہ تو میدانوں میں جچتا ہے, یہ تو میدان میں جانا چاہتا ہے. آج وہ کیسا مسلمان ہے جو چاہتا ہے یہ مر جائے میں بچ جاؤں, یہ آگے مر جائے میں بچ جاؤں, اپنی جانیں بچاتا ہے. لیکن علی کہتے ہیں, علی وہ ہے جو اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے. کہا یا رسول اللہ میں تو میدان میں جانا چاہتا ہوں, مجھے میدان میں لے کے جائیں. میرے آقا کریم نے فرمایا علی روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ میں ادھر نہیں رہنا چاہتا, مدینے کی عورتوں کے پاس ان کی نگرانی میں کروں, مجھے آپ ادھر نہ رکھیں, مجھے ساتھ لے جائے. میرے آقا نے فرمایا علی انت منی بمنزلت ہارون لموسیٰ, فرمایا علی تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام تھے. لیکن علی یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, موسیٰ کے بعد ہارون رب کے نبی ہوئے ہیں, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. میرے نبی نے اعلان کر دیا جب علی جیسا جلیل القدر صحابی, جب علی جیسا وہ اللہ کا شیر وہ نبی کے بعد نبی نہیں بن سکتا, تو اگر ایک آنکھ والا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ہم اس کو کیسے نبی مان لیں؟ ہم تو نبی مانیں گے, اس کو مانیں گے جس کے کہنے سے سورج واپس آ جاتا ہے, جس کے کہنے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, جس کے کہنے سے ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریاں کلمہ پڑھ لیتی ہے, اور جس کے لگانے سے ابو قتادہ کی آنکھ جو ہے نکلا ہوا ڈیلا نبی کا لعاب لگتا ہے, دوبارہ لگاتے ہیں, کسی آپریشن کی ضرورت نہیں. فرمایا آنکھ کھولو, قتادہ آنکھ کھولتے ہیں, فرمایا عرض کی یا رسول اللہ پہلے سے زیادہ نظر آ رہا ہے. میرا نبی تو وہ نبی ہے جو بیٹھا فرشوں پہ ہوتا ہے خبریں عرشوں کی دیتا ہے. میرا نبی تو وہ نبی ہے جو جنت میں جاتا ہے اور کہتا ہے بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جب میں جنت میں چل رہا تھا تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے. یا رسول اللہ کچھ نہیں کرتا, جب بے وضو ہوتا ہو وضو کر لیتا ہو, اور فقط ایک ہی کام ہے آپ کے اوپر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں. یہ میرے نبی کا مقام ہے, یہ میرے نبی کی شان ہے. اور جنہوں یہ نہیں پتا جی نام دا ماں کا نام ایک سیٹی ہوئے, انہیں پوچھا تیرے کوئی فرشتہ کہڑا ہوں, کہتے ٹیچی ٹیچی. تو انہوں لوگ آج منی بیٹھا جی پروفیسر منی گئے, بڑے پڑھے لکھے لوگ منے گئے. میں کیا لالچ بولے ہو جی تعلیم دے, جنہیں نبی دے در کا پتہ نہ دے سکے وہ تعلیم نہیں, تعلیم ہوئی ہے. بندہ پاوے یمن چ بیٹھا ہوئے, وہ کسی سکول کا ٹیچر نہ ہوئے, لیکن یمن چ بیٹھ کے اپنے نبی نال پیار کرے. نبی کہندے نے سانو بھی یمن چ محبت کی خوشبو ہے. تعلیم دیو وے جڑے علم و دین حاصل کیتی ہے, تعلیم تے ہوئے جڑی جناب عامر عبدالرحمان چیمے میں ڈگری لے کے بھی آکھیا ڈگریاں دی لوڑ نہیں, محمد کی غلامی دی ڈگری چاہی دی ہے. اور تعلیم نہیں جڑی بندے نو نبی دے دروازے تو دور کر دے. تعلیم اوہی تعلیم ہے جڑی آقا دے در دا پتا دے وے, وہ پاوے سکول ایک دن بھی نہ گیا ہوئے, اگر نبی نال پیار کرنے والا ہے تے نبی پھر میاں علی جیل دے وچوں انہوں بلا کے مدینے بھی بلان دے لے اور انہوں اپنی زیارت بھی کراؤں دے لے, اور جماعت علی شاہ وہ دے قدمان چم کے دس دے لے. وہ کائنات والے ہو تعلیم ہوں دیئے کہ جڑی جماعت علی شاہ محدث علی پوری لو قدم چمن دے مجبور کر دے. اور تعلیم ہوں دیئے کہ جتو علم و دین دا جنازہ کلوتا ہوئے سید ابو الحسنات جنازے پڑھون سے کھڑے ہون تے بے ہوش ہو کے ٹک جان, آکے سید جی کیوں ٹکے ہو؟ فرمایا میں عجیب کر لائیے ایتھے جناب حدیثہ پڑھا کے دیکھیا, قرآن کی تفسیرہ لکھیا, لیکن آقا کدی نہیں آئے. آج علم و دین کا جنازہ پہ آئے, محمد مصطفیٰ خود تشریف لے کے آگے. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم
آکسفورڈ یونیورسٹی کا وہ پڑھا ہوا جاہل اعظم وہ بہتر ہے یا ممتاز حسین قادری بہتر ہے؟ قاضی ممتاز بہتر ہے۔ وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے تو نہیں آیا لیکن محمد کی نگاہ سے ضرور پڑھا ہے، محمد کی نگاہ میں ضرور آیا ہے۔ ہمیں یونیورسٹیوں کی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈگریاں قبر تک آتی ہے، یہ دنیا میں کام آتی ہے۔ جو میرے آقا کی غلامی کی ڈگری ہے وہ قبر میں بھی دکھائی جائے، فرشتے کہتے ہیں جانے دو، وہ حشر میں بھی دکھائی جائے، فرشتے کہتے ہیں جانے دو۔ جب پل صراط سے گزرنے کی بات آئے گی وہ ڈگری غلامی مصطفیٰ کی جب دکھائی جائے گی، فرشتے کہیں گے جانے ہی نہ دو، بلکہ جبریل کہیں گے آج پر میرے پیچھے ہے، میرے پروں کے اوپر تمہارے قدم ہونے چاہیے، میرے پروں سے گزرتے جاؤ اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جاؤ۔ ڈگریاں تو یہ کام آنے والی ہیں نا، وگرنہ بڑی بڑی ڈگریاں آپ نے دیکھی ہیں، بندہ فوت ہو جاتا ہے ڈگری بعد میں آتی ہے، نوکری آتی ہے کہ آپ آ جائیں ہمارے ملک میں 4 لاکھ تنخواہ دیں گے، آپ کو 5 لاکھ دیں گے، لیکن بندے کا جنازہ اٹھ چکا ہوتا ہے۔ اگر حضور کی غلامی کی ڈگری لے کے وہ قبر میں چلا جائے اسے کسی دنیا کی ڈگری کی ضرورت ہی نہیں۔ ڈگریاں وہ کام آتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ و خاتم الانبیاء والمرسلین، وہ جدھر بھی لے کے جاؤ گے یہ طویل کا کام بھی دیتی ہے اور یہ کامیابی کا بھی کام دے دیتی ہے۔ جب پیر میں علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کو للکارا، آپ تشریف لے آئے لاہور کے اندر اور مرزا قادیانی کو آپ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تو بھی آ جا جو منٹو پارک کے اندر جو جہاں مینار پاکستان ہے۔ پیر میر علی شاہ جب اسلام کے اوپر باتیں ہو رہی ہو نا اس وقت پیری فقیری کرنا یہ جاہلیت کی بات ہے، جب اس وقت اپنے آپ کو میدان میں لے کے آنا یہ کبھی حسین کا کام ہوتا ہے یا حسین کے خادم کا کام ہوتا ہے۔ پیر میر علی شاہ اس وقت آئے میدان میں، فرمایا آؤ میرے ساتھ بات کرو۔ اس نے کہا کیسے بات کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے کر دریائے راوی کو تو پیغام بھیج، دریائے راوی کو کہہ کہ یہ اپنا رخ موڑ کر یہ اگر مشرق کی طرف چل رہا ہے اسے کہو کہ مغرب کی طرف چل جائے۔ کبھی پانی بھی اپنا رستہ بدلتے ہیں، پانی تو ادھر ہی جاتے جہاں روانگی ہوتی ہے، لیکن پیر میرے علی شاہ نے کہا یہ کر کے دکھا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا مجھے پتا محمد کا غلام آج تمہیں کر کے دکھائے گا۔ آپ نے دوسرا سوال کیا، فرمایا ایسے کر ایک کنواری لڑکی بلاؤ اور تو بھی دعا کر میں بھی دعا کرتا ہوں، اور دعا یہ کر کہ وہ کنواری لڑکی بغیر کسی مرد کے حاملہ بھی ہو جائے، وہ بچے کو جنم بھی دے، اور میں تجھے سچا نبی مان جاؤں گا۔ اگر یہ تو نہیں کر سکتا تو محمد کا غلام بیٹھا ہے، مجھے بتا، میں دعا کرتا ہوں اللہ کنواری لڑکی سے بچہ بھی پیدا کر کے دے گا۔ تیسرا آپ نے کہا اگر نہیں تو ایک کھارے کنویں پہ جاتے ہیں، تو بھی اپنا لعاب پھینک میں بھی اپنا لعاب پھینکتا ہوں، دیکھتے ہیں وہ کنواں میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا رہتا ہے۔ وہ اس سے بھی بھاگ گیا۔ چوتھی بات پیر میرے علی شاہ نے فرمایا ایسے کر یا تو شیر بن کے مجھے کھا جا اور میرا کام ختم کر دے، اگر نہیں کر سکتا یہ محمد کا شیر تجھے شیر بن کے ابھی 7ویں زمین کے نیچے بھی تو چلا جائے گا، میں یہ حیدری پنجے سے تجھے زمینوں سے نکال کر تجھے فنا فی النار کر دیتا ہوں۔ آپ نے جب یہ بات کی نا آپ کی گنگریالی زلفیں تھی، گنگریالی بال تھے، آپ کی زلفیں کھڑی ہو گئی، آپ کی زلفیں کھڑی ہو گئی۔ کسی نے کہا حضور آپ نے اتنی بات بڑی کہہ دی۔ فرمایا جو میرا سیال کا میرا پیر مرشد ہے وہ میرے پشت کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے تھا، محمد مصطفیٰ کے جلوے نظر آ رہے تھے اور میں آپ نہیں بول رہا تھا، مجھے سائیں بلوا رہے تھے اور میں اپنا پیغام نہیں دے رہا تھا بلکہ محمد عربی کا پیغام آگے پھیلا رہا تھا۔ اور آخری بات آتی ہے جب پیر سید جماعت علی شاہ بھی جب سے مرزا نے لاہور آ کے بکواس شروع کی نا، پیر جماعت علی شاہ نے آ کے لاہور میں جناب لوہاری گیٹ کے اوپر آ کے ڈیرے لگا لیے، اور ایک رات ایسی ہے پیر میر علی شاہ تو واپس چلے گئے۔ آپ نے فرمایا جب بھی ضرورت پڑی مجھے بلا لینا، آپ ادھر ڈیوٹی دیں۔ پیر جماعت علی شاہ ایک دن رات 10 بجے ایک جناب جلسہ کر رہے تھے، اور جلسے کے اندر آپ نے فرمایا کہ کل 10 بجے تک مرزے کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ آپ نے یہ بات
कही, लोग हैरान थे ये कैसे हो जाएगा। आपने फरमाया ये मोहम्मद का शेर कह रहा है, ये हो के रहेगा। कल जब सुबह के 10 बजते हैं ऐलान हो जाता है, 4 चुफेरे अंग्रेज अपनी बंदूकें तान कर उस मिर्जे को जो एक बाथरूम के अंदर, लैट्रीन के अंदर जिसका खातिमा होता है, और मेरा नबी सच्चा है, फरमाया जहाँ की मट्टी होती है वहाँ जाके खत्म होती है। फरमाया नबी जहाँ भी फौत होता है उसका मजार भी, उसकी कब्र भी उधर बनाई जाती है। मेरा नबी आयशा सदीका के उजरे में इंतकाल किया, मेरे आका का रोजा भी उधर बना हुआ है। अगर मिर्जा भी सच्चा है उसे भी बाथरूम में दफनाना चाहिए था, लेकिन वहां से उठाया कादियान की तरफ लेके जा रहे थे। और जो हुजूर के गुलाम थे, औरतें थी, वो अपनी छतों पे चढ़कर जनाब गोबर की सूरत में, नजासत की सूरत में उस लामती के ऊपर फेंक रहे थे और पैगाम दे रहे थे, हम वो नहीं है जो कहे जहाँ कोई लगा है लगा रहने दो, जो मोहम्मद का दुश्मन है हम उससे दुश्मनी करके दुनिया को बताएंगे। ऐसे वो मिर्जा 26 मई को दुनिया से वासिले जहन्नम हो जाता है। और खुदा की इज्जत की कसम, मेरे आका का नाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। मेरा नबी कल भी खत्म नबूवत का ताजदार था और मेरा नबी आज भी खत्म नबूवत का ताजदार है। क़यामत तक मेरे आका का ज़माना है। मेरे आका ने 2 उंगलियां खड़ी की, फरमाया अना वस्सातु कहातैन, फरमाया सहाबा मैं और ये, और क़यामत इस तरह है जैसे 2 उंगलियों के दरमियान कोई तीसरी चीज नहीं है। ऐसे कोई तीसरा नबी नहीं आ सकता। क़यामत तक अगर डंके बदले हैं तो फकत मोहम्मद मुस्तफ़ा के बदले। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब का सदका हम सब को हुजूर की खत्म नबूवत का पहरा देने की तौफीक अता फरमाए।